بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہے عصر حاضر میں اجتہاد کی ضرورت اور اہمیت۔ انسانی معاشرہ کبھی جامد و ساکن رہنے نہیں پایا، بلکہ ہمیشہ متحرک رہ کر منازل ترقی طے کرتا رہتا ہے۔ اس انقلاب کے نتیجے میں آئے دن نئے حالات اور مسائل جنم لیتے ہیں جن سے انسانی زندگی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اور لوگوں کی بود و باش کی آداب و اطوار میں لامحالہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہر نئے دور کے ساتھ اس کے تقاضے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جن سے عہدہ برا ہونے کے لیے ان کا حل تلاش کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ معاشرہ جمود و تعطل کا شکار ہو جائے اور متحرک نہ رہے، وہ زوال پذیر ہو کر آخر ایک دن صفحہ ہستی سے بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے اپنی تعلیمات کو انسان کی انفرادی زندگی تک ہی محدود نہیں رکھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ دین کو بندے اور خدا کے درمیان ایک نجی معاملہ قرار دیتے ہوئے صرف مسجد کی باتیں کرتا اور نماز روزے کا حکم یا چند اخلاقی ہدایات دے کر خاموش ہو جاتا۔ لیکن قرآن و سنت کا ایک ایک ورق گواہی دے رہا ہے کہ صورتحال یہ نہیں رہی۔ اسلام کی مسند ارشاد صرف عبادت گاہوں اور زندگی کے انفرادی دائروں میں ہی نہیں بچھی ہوئی تھی، بلکہ وہ بازاروں، کاروباری اداروں، معاشی میدانوں، سیاست و حکومت کے ایوان و غرض تمدنی زندگی کے ایک ایک شعبے میں رہنمائی کے لیے اپنے احکامات و ہدایات جاری کرتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ابتدائی آفرینش سے قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کے بارے میں احکام یکبارگی نازل کر دیے جاتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جنہیں نئی شریعت اور نئے قوانین کے مجموعے عطا کیے گئے۔ ہر نئی شریعت اپنے سے پہلے کی شریعت سے مختلف اور اس کی ناسخ ہوا کرتی ہے۔ اس اختلاف اور نسخ کا باعث صرف یہی ہوتا تھا کہ انسانی معاشرے کے حالات امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور شرائع کی نزول کا سلسلہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد منقطع ہو چکا ہے، مگر حالات زمانہ میں تبدیلی کا عمل حسب سابق ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اب نئے پیش آنے والے مسائل کا حل کیسے معلوم کیا جا سکے گا؟ اس کا مختصر اور سیدھا سا جواب یہ ہے کہ شریعت اسلامی نے اب یہ فریضہ مجتہدین کے سپرد کر رکھا ہے، جو آج تک اجتہاد کے ذریعہ نئے پیش آنے والے مسائل کے احکام کا استخراج کرتے چلے آتے ہیں، اور آئندہ بھی تا قیامت اپنے اس فرض سے سبکدوش ہوتے رہیں گے۔ اجتہاد کا یہ عمل رسالت کے عہد مبارک سے جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود کئی مسائل میں اجتہاد سے کام لیا، بلکہ صحابہ کرام کو بھی اجتہاد کرنے اور فتویٰ دینے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی، جن کے سوا کوئی دوسرا صحابی فتویٰ دینے کا مجاز تھا۔ اجتہاد کا لفظ جہد سے ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معنی کسی کام میں امکانی کوشش اور پوری طاقت صرف کرنے کے ہیں، یعنی کسی کام کو سمجھنے کے لیے یا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا اور پوری طاقت صرف کرنا۔ شریعت اسلامی کے اسلام میں ہر اس ممکن تگ و دو اور مقدور بھر قوت استعمال کرنے کا نام اجتہاد ہے، جو دلائل شرعیہ کے ذریعے استنباط احکام کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں تقلید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کسی تحقیق و تنقید اور غور و فکر کے بغیر کسی دوسرے کی رائے کی پیروی کی جاتی ہے اور بلا چونچ رائے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامی شریعت الہیہ ہے جو مشہور اور مقررہ اصولوں سے اخذ کی گئی ہے، خواہ وہ اصول منقولہ ہوں جیسے کتاب اللہ اور سنت نبویہ، یا عقلیہ ہوں مثلا اجماع و قیاس وغیرہ۔ بس انہی دلائل شرعیہ سے استخراج احکام کا نام اجتہاد ہے، اور اجتہاد ہی کے ذریعے روزمرہ کے معاملات اور انسانی معاشروں کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اجتہاد شریعت اسلامیہ کا ایک لازمی عنصر شمار کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کے بارے میں قرآنی دلائل کچھ اس طرح سے ہیں: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے۔ کیا تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتفکرون افلا تعقلون، پس تم سوچتے نہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی ہر ٹولی میں سے ایک جماعت نکل آئی ہوتی جو دین میں فہم و بصیرت حاصل کرتی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔
فرمایا فتعبروا یا اول الابصار، اے آنکھوں والو بصیرت حاصل کرو۔